بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم تجوید کے سبق میں مد منفصل کا سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد متصل پڑھا تھا، آج کے سبق میں ہم مد منفصل کا سبق پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ حمزہ جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو حمزہ یہ ہے جو میں نے پچھلے سبق میں پڑھایا، اور دوسرا حمزہ یہ والا جو الف ہے لکھنے میں، لیکن جب ہم اس پر زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں تو وہ جو ہے حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے، ایک تو حمزہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا، دوسرا حمزہ وہ ہے جو الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو جائے لگ جائے تو اس کو جو ہے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس حمزہ کا استعمال کیا تھا جو یہ میں نے اسکرین پہ لگایا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس حمزہ کا استعمال کریں گے مد منفصل میں۔ تو آئیں آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارا طریقہ انداز آپ کو سبق کا اچھا لگا ہے، تو آپ ہماری کومنٹس میں ضرور حوصلہ افزائی کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اگر ہمارا تجوید کا سبق آپ پڑھنا چاہتے ہیں مزید آگے، تو یہ میں نے آئی کا بٹن جو ہے یہاں پر کلک کریں، تجوید کی پوری پلے لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے، تو آپ یہ تجوید کا مزید آگے سبق پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ جائے، حروف مدہ جو 3 تھے یہ میں نے اسکرین پر لگائے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان حروف کے بعد یعنی کہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو بھی 3 سے 5 الف کی مقدار لمبا کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 3 سے 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، دیکھیں گے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا، دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے نون کے ساتھ، پھر آگے پھر حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں ہم نے مد کیا ہے 3 سے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا مد یہاں ہم کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیں، اس کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آپ جب الفاظ کو ادا کریں گے تو آپ قرآن جو ہے محسوس کریں گے پہلے سے قرآن پڑھنے میں خوبصورتی آ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کومنٹس نہیں کیا کومنٹس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔